یہ دین کو پھیلانے کا کام بھی تو کرنا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر مبلغ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن حضور کے اس کام کو آگے لے کر چلنے کے لیے ہم دیکھیں نا تو صحابہ اکرام نے بھی اپنی زندگیاں وقف کر دی. صحابہ اکرام کی تعداد بھی تقریباً بیان کی جاتی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 کے قریب تھی جو صحابہ کی تعداد ہے. لیکن ہم جائیں نا ذرا مدینہ پاک کے اندر، ہم جائیں جنت البقیع کے اندر جو قبرستان ہے مدینہ پاک کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے، تو جنت البقیع میں جا کر ہم دیکھیں کہ وہاں پر کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں. تو 10,000 کے قریب صحابہ کرام کے مزارات ہیں وہاں پر. بقیہ 1,14,000 کے قریب صحابہ کرام وہ کدھر گئے؟ کچھ مکہ پاک میں ہوں گے، کچھ اسی عرب میں اپنے اپنے علاقوں میں ہوں گے، لیکن بقیہ اتنی تعداد، لاکھ کے قریب تعداد، یہ صحابہ کدھر گئے؟ یہ دین پھیلانے کے لیے نکل گئے. آج کا ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا عراق کے اندر کی فلاں صحابی کی جو ہے نا قبر مبارک ہے، فلاں ملک کے اندر شام کے اندر کی فلاں صحابی کی قبر مبارک ہے، فلاں صحابی کا روزہ یہ جی وہاں پر بغداد کے اندر ہے، فلاں کا ان کا جی نجف میں ہے، فلاں کا ان کا جی فلاں جگہ پر ہے. یہ ترکی کے اندر کتنے صحابہ کے مزارات ہیں. یہ کیوں وہاں پر پہنچے؟ دین کو پھیلانے کے لیے. صحابہ کرام دین کے لیے نکلتے رہے، دین کے لیے دین کی خدمت کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے. ان کے بعد زمانہ آتا ہے تابعین کا. تابعین یوں ہی دین کے پھیلاؤ کے لیے کوشش کرتے رہے اور دین کو پھیلاتے رہے. پھر اس کے بعد تابعین اور نیچے علماء کرام آتے گئے یہ کام کرتے گئے. آج کے زمانے میں ہم دیکھیں الحمدللہ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. علماء آج بھی یہ کام کر رہے ہیں. انہی جو کام لوگ کر رہے ہیں ان میں ایک تحریک ہے جو آج یہی کام کر رہی ہے اور صحابہ کے طریقے کو دیکھ کر، حضور کی سنتوں کو دیکھ کر یہ کام کر رہی ہے، اور وہ تحریک ہے دعوت اسلام. الحمدللہ یہ تحریک، میں اس تحریک کے اندر ہوں اور میں بڑے اچھے طریقے سے اس تحریک کو جانتا ہوں. یہ تحریک ہے جس کو کل تقریباً 42 سال مکمل ہو جائیں گے. 2 ستمبر کو، ستمبر کے مہینے میں 1981 کے اندر یہ تحریک یہ وجود کے اندر آئی، اور آج تقریباً 42 سال اس کو مکمل ہو رہے ہیں. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تحریک نے اپنے مفادات، سیاسی مفادات یا ذاتی مفادات کے لیے دین کو قربان کیا ہو. جب یہ چلی تھی تحریک اکیلا شخص تھا، وہ لے کر اس تحریک کو چلا. مولانا الیاس قادری میرے پیر و مرشد اکیلے چلے اس تحریک کو لے کر. آج یہ 42 سال کا زمانہ جو گزرا اس تحریک کا، الحمدللہ دنیا کے اکثر ممالک کے اندر یہ تحریک پہنچ چکی ہے. آج ہم ملک پاکستان کی بات کریں تو اس میں ہمارے مدارس کو اگر ہم دیکھ لیں، پوری دنیا کے مدارس کو دیکھ لیں، 4,000 سے اوپر یہ دعوت اسلامی کے مدارس ہیں جہاں پر دین کی تعلیم، جہاں پر قرآن کی تعلیم، جہاں پر ناظرہ کی تعلیم، جہاں پر حفظ کی تعلیم، جہاں پر قرآن پڑھنے کی تعلیم یہ بالکل فری دی جا رہی ہے. 4,000 سے اوپر یہ دعوت اسلامی کے مدارس ہیں. ان میں جو پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد اگر ہم دیکھیں وہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے. 4.5 لاکھ کے غالباً قریب ان پڑھنے والوں کی تعداد ہے. اچھا پھر آگے آ جائیں، ایک تو ہوتا ہے مدرسہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے جسے ہم دارالعلوم کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، جہاں پر دین کو سیکھا جاتا ہے، جہاں پر درس نظامی کی جاتی ہے، جہاں عالم کورس کیا جاتا ہے، جہاں دین کے احکامات کو سیکھا جاتا ہے، جہاں قرآن کے اندر میں نے یہ تو پڑھ لیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے یہ تو پڑھ لیا اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، رب کی اس سے مراد کیا ہے، متقین کسے کہتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، منافقین کنہیں کہتے ہیں. جہاں پر اس چیز کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے، جہاں بندہ جاتا ہے تو سادہ ہوتا ہے، جب وہاں سے نکلتا ہے تو عالم دین بن چکا ہوتا ہے. دعوت اسلامی اس وقت تک تقریباً 1350 اپنے یہ جامعات یہ دنیا کے اندر قائم کر چکی ہے. اس میں پڑھنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، اور یہ صرف لڑکوں کے نہیں ہیں، لڑکوں کے الگ ہیں، لڑکیوں کے الگ ہیں. دعوت اسلامی اگر دین کا کام کر رہی ہے تو دین کی تعلیمات کے مطابق کر رہی ہے. یہ نہیں کہ کمبائن کر دیں. آج کل کو ایجوکیشن بڑی عام ہے نا اسکولوں کے اندر، کہیں لڑکے بھی بیٹھیں گے لڑکیاں بھی بیٹھیں گی. ہم کہتے ہیں لڑکے بھی دین کی تعلیم حاصل کریں، لڑکیاں بھی کریں، لیکن جہاں پر اسلامی بہنوں نے کرنی ہے، لڑکیوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، ان کا ادارہ الگ کر دیں. وہاں پر کوئی لڑکا نہیں ہوگا، اور جہاں پر لڑکے ہوں گے وہاں پر کوئی لڑکی نہیں ہوگی. اس ادارے میں لڑکی کو آنا جائز، منع ہوگا، وہ اجازت نہیں ہوگی اس کو.
کہ وہ لڑکی کو جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کرے. تو دعوت اسلامی اب تک 1350 کے قریب یہ دارالعلوم کھول چکی، جس میں 1.5 لاکھ کے قریب یہ طالب علم، طلبہ اور طالبات یہ دونوں پڑھ رہے ہیں. کوئی 1 روپیہ بھی اس کی فیس نہیں ہے. 28,000 کے قریب 28,000 کے قریب اب تک دعوت اسلامی اس امت کو علماء دے چکی ہے. اسی طریقے سے حفاظ کی طرف آئے تو 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب دعوت اسلامی اس امت کو حفاظ دے چکی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آئے تو یہی دعوت اسلامی اس امت کو کبھی ناظرہ قاعدہ کورس کے ساتھ، کبھی امامت کورس کے ساتھ، کبھی مختلف کورسز کے ساتھ اس امت کو لاکھوں امام، لاکھوں خطیب، لاکھوں بارش، لاکھوں با امامہ لوگ فراہم کر چکی ہے. یہی دعوت اسلامی ہے. جب اس نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ہم کہتے تو ہیں کہ اے لوگوں دین کی طرف آؤ، دین کی پڑھائی حاصل کرو، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے دنیاوی پڑھائی بھی چاہیے، میں نے اسکول کا بھی پڑھنا ہے، میں نے اپنے بچے کو اسکول کی پڑھائی بھی کروانی ہے. دعوت اسلامی نے ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2.5-3 سال کا، 3.5 سال کا، جیسے ہی ہوتا ہے ہمارا دل کرتا ہے ہم اسکول میں داخل کروا دیں. دعوت اسلامی نے ہمیں اسلامک اسکول یہ دیا جسے ہم دارالمدینہ کہتے ہیں. یہ دعوت اسلامی نے ادارے ہمیں دیے کہ جائیں اپنے بچے کو وہاں پر داخل کروا دیں. یہاں پر انگلش میڈیم کے اندر آپ کے بچے کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی اور دینی طریقے کے ساتھ دی جائے گی. آپ کہتے ہیں نہیں میرا پتر 8 پاس ہو گیا، 6 پاس ہو گیا، 7 پاس ہو گیا، میرا پتر بڑا ہو گیا ہے، میں اب چاہتا ہوں میرا پتر عالم دین بھی بنے اور میرا پتر ساتھ میں دنیاوی پڑھائی بھی کرے، ایم اے بھی کر لے اور ساتھ میں عالم دین بھی بن جائے. وہی دارالعلوم جن کا میں نے پہلے بتایا جامعات المدینہ، اسی جامعات المدینہ کے اندر آپ اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں. بچہ 8ویں پاس ہے، ہم ٹیسٹ لیں گے، اس کو 9ویں کلاس کے اندر بٹھا دیں گے، وہ ساتھ میں 10 انتظامی بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں 9ویں 10ویں 11ویں یہ کلاسیں بھی بورڈ کے ذریعے سے دیتا جائے گا. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی ہے. یہ جب دیکھتی ہے کہ معاشرے کے اندر کسی چیز کی حاجت ہے اور شریعت وہاں پر منع نہیں کرتی، یہ آگے بڑھ جاتی ہے. ابھی جب یہ آیا تھا کرونا کا معاملہ، تو کرونا کا معاملہ جب آیا تو اس وقت کیا ہوا، لوگ اپنے گھروں میں آ گئے، اسکول کالجز یونیورسٹیز بند ہو گئی. اب اس وقت کیا ہوا، ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا. تھیلیسیمیا کے اندر جن کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے ان کو سمجھ لے کہ ہاتھ دوسرے چوتھے دن خون لگنا ہوتا ہے. خون نہ لگے تو بچہ گیا، جس کو وہ بیماری ہے وہ گیا، خون نہیں لگے گا. اب ایسی صورتحال میں ایک ویڈیو کلپ آیا، ایک بچہ تھا، اس کا ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا، وہ کسی نے کیا ہوگا، جس میں وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہمیں خون کوئی نہیں دے گا، ہماری جان کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا. میرے پیر و مرشد نے جب یہ پیغام سنا، آپ نے اسی وقت یہ اعلان کیا کہ اگر الیاس کا خون یہ کسی کے کام آتا ہے تو میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو کہا. الحمدللہ اس دن سے جب سے کرونا یہ سٹارٹ ہوا تھا اب تک دعوت اسلامی جو ریکارڈڈ ہے، نان ریکارڈڈ پتہ نہیں کتنی بوتلیں مزید دے چکے ہوں گے، لیکن جو ریکارڈ کے اندر آئی 60,000 خون کی بوتلیں یہ دعوت اسلامی اب تک یہ دے چکی ہے. آج ہمارا کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا، مجھے 2 بوتلوں کی حاجت پڑ جائے، جی او پازیٹیو خون چاہیے، جی بی نیگیٹو خون چاہیے، جی اے بی پازیٹیو خون چاہیے، میں ادھر گھومتا پھروں گا مجھے خون نہیں ملتا جلدی، میں تلاش کرتا پھروں گا، پھر ملے گا پھر تو کہیں گے جی 5,000 کی بوتل ہے، یہ 10,000 کی بوتل ہے، یہ 12,000 کی بوتل ہے. جی پہلے کسی ڈونر کو لے کر آئے پھر ہم اپنے پاس سے خون لگا کر دیں گے. لیکن دعوت اسلامی ایک پائی پیسہ نہیں لیا اس خون کی بوتل کا. خون بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. 60,000 بوتلیں دعوت اسلامی نے یہ لوگوں کو دی کہ آؤ امت کی خیر خواہی ہے، آ جاؤ. اسی طریقے سے یہ سیلاب آیا ہے، سیلاب میں کتنوں کے گھر اجڑ گئے. دعوت اسلامی اب تک جو ریکارڈڈ خرچہ ہے، ریکارڈڈ سے مراد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے پتا چلا جی یار وہ بندہ غریب ہے، میں نے جا کر اس کو دے دیا، یہ ریکارڈ میں نہیں آیا. ایک یہ ہے کہ میں اپنے مرکز کو جا کر دیتا ہوں کہ یہ پیسے جی جہاں پر سیلاب ہے، جہاں کسی کو حاجت ہے اس کو دے دیں، پھر ان کے ساتھ جب کسی کے رابطے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آگے سیلاب کی جگہ پر پہنچتے ہیں وہاں پر دیتے ہیں. یہ ریکارڈڈ ہے. ریکارڈڈ خرچہ جو دعوت اسلامی اب تک کر چکی ہے اس سیلاب کے معاملے میں، یہ جن کو سیلاب نے آ کر گھیر لیا تھا، 2 ارب روپیہ دعوت اسلامی اس وقت تک لگا چکی ہے اور کروڑوں روپے کا راشن یہ تقسیم کر چکی ہے. ہزاروں گھر، 4,000 سے اوپر گھر
یہ چاہے مکمل چاہے آدھے بنا کر وہ لوگوں کی کیفیت کے اعتبار سے دعوت اسلامی نئے گھر بنا کر یہ لوگوں کو دے چکے ہیں ان علاقوں کے اندر جہاں پر یہ سیلاب آیا تھا۔ اسی طرح سے جہاں مساجد گر گئی تھی یہ دعوت اسلامی نے نئی مساجد بنائی ہے۔ جہاں پر کیمپس کی حاجت تھی یہ میڈیکل کیمپس، اب سیلاب آیا تو سیلاب تو چلا گیا، پانی بھی نکالنا ہے، اس کے لیے الگ سے خرچہ، اور پھر بیماریاں آتی ہیں تو بیماری سے روک تھام۔ دعوت اسلامی نے تقریباً 250 کے قریب اپنے میڈیکل کیمپس لگوائے۔ اس کے علاوہ جہاں پر یہ دعوت اسلامی کا جتنا میں نے سارا نظام بتایا نا یہ ویلفیئر کے اعتبار سے یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جسے FGRF کہا جاتا ہے، یہ شعبہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پڑھانے والے وہ پڑھا رہے ہیں، جو امامت کرنے والے امامت کر رہے ہیں، جو دیگر جگہ پر کام کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی آپ کی پیاری تحریک 42 سال اس کو مکمل ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور کوئی بندہ بھی اس کے اوپر یوں کلام نہیں کر سکتا کہ یہاں پر تم نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔ کوئی اپنے اناد کی وجہ سے کہے تو وہ اور بات ہے، کوئی اپنے آپ کو ڈھیٹ کر کے کہے تو وہ اور بات ہے، مگر نہ کوئی حقیقی نظروں سے دیکھے تو دعوت اسلامی کے اندر ہمارے اصولوں کے اندر قوانین کے اندر ایک ہے میں بندہ ہوں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یہ میرا اپنا فعل ہے، ایک ہے دعوت اسلامی کی پالیسی کوئی ایسی ہو، اس پر کلام کوئی بھی نہیں آج کر سکتا۔ تو الحمدللہ یہ اتنے سال مکمل ہو رہے، یہ شکرانے کا ٹائم ہے، ہم سب کو شکر کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے کاموں میں جا رہے ہیں، آپ میں سے کتنے ہوں گے جن کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جن کے بچوں کو تعلیمات مدرسے کے اندر دی جا رہی ہیں، دارالمدینہ کے اندر دی جا رہی ہیں؟ میرے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں، دارالمدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی، میں تو اپنے کام پہ ہوتا ہوں۔ میرا بچہ وہ گھر میں نماز کی طرف بھی آتا ہے، وہ نعتوں کی طرف بھی آتا ہے، وہ نیکی کے کاموں کی طرف بھی آتا ہے، تو میرے لیے فائدہ ہی ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ تحریک ہمارے لیے غنیمت ہے، اس کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے، جسمانی طور پر بھی عملی طور پر بھی، دین کی خدمت ہمیں اس کے ساتھ مل کر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی۔